میری پیدائش واشنگٹن کے قریب ورجینیا میں ہوئی۔ میرے والد امریکی بحریہ میں ایک افسر تھے۔ وہ امریکی صدر جارج واشنگٹن کے پوتے تھے۔ تربیت کے سارے مراحل خاندان ہی میں طے ہوئے۔ عیسائیت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی جستجو میرے اندر بچپن ہی سے تھی۔ میں جس پادری سے بھی سوالات کرتا وہ مجھے مطمئن کرنے میں ناکام ہو جاتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دونوں الگ الگ ہے۔ جب میں نے صحافتی زندگی میں قدم رکھا تو ایک کیمرہ مین کی حیثیت سے لبنان کی خانہ جنگی کی تصویریں کھینچنے کے لیے بیروت جانا پڑا۔ ایک عرب اور مسلمان ملک کے سفر کا تصور کر کے مجھے خوف اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے کہ امریکی فلموں اور میڈیا نے میرے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ مسلمان تشدد پسند اور ظالم ہوتے ہیں، وہ انتہائی جاہل اور جنگلی ہوتے ہیں، انسانی تہذیب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن لبنان میں داخل ہوتے ہی میرے تمام نظریات و تصورات یکسر باطل ثابت ہوئے۔ میں نے خود مشاہدہ و تجربہ کیا کہ مسلمانوں اور عربوں سے متعلق مغربی میڈیا نے جو کچھ تصورات دیے ہیں وہ جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہیں۔ لبنان میں جن مسلمانوں سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ہمیں خطرات سے محفوظ رکھنے میں جان کی بازی لگا دی۔ میرے کھانے پینے اور آرام و راحت کے تمام وسائل مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب عیسائی فوجوں کی کمینگاہوں سے مجھ پر گولی چلائی گئی اور میں زخموں سے چور ہو گیا تو ان مسلمانوں نے میرا علاج کیا اور میری اچھی طرح دیکھ بھال کی جیسے میں ان کا بھائی اور فرد خاندان ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال کی تھی۔ جس ہوٹل میں میرا قیام تھا وہیں قریب میں ایک مسجد تھی جس کے امام سے میں ملاقاتیں کرتا اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا۔ ان کی باتوں سے میرے اندر اسلام سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اس وقت میں نے نہ قرآن پڑھا تھا اور نہ حدیث سے واقف تھا، لیکن مسلمانوں سے گفتگو اور مسلسل ملاقاتوں اور ان کے قرب نے میری تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو واشنگٹن میں افغانستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک کمیٹی نے مجھے رپورٹنگ کے لیے افغانستان بھیجا۔ میری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ مجاہدین کی ضروریات کا جائزہ لوں اور مالی و فوجی امداد کا اندازہ کروں۔ ان رابطوں کے دوران میں نے عام افغان مجاہدین کے اندر جو اسلامی روح پائی اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عین مارکہ جنگ میں وقت آنے پر نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عبادت کرتے ہیں۔ میں جب انہیں جوش و جذبے سے جہاد کرتے دیکھتا اور نہتے ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی فوجی طاقت سے لڑتے دیکھتا تو اپنے دل میں کہتا کہ یہ لوگ کمزور اور نہتے ہونے کے باوجود اپنے طاقتور دشمن پر یقیناً فتح و غلبہ حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ ایمان موزن ہے جس سے روسی فوج محروم ہے۔ میں نے قیام افغانستان کے دوران ہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا سے فرماتے تھے کہ وہ ایمان ہی کی بدولت کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ایمان کی قوت سے بھرپور افغان مجاہدین جدید ترین جنگی ساز و سامان سے لیس روسی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ 1992 میں مجھے راک اینڈ رول کے ایلٹن جان کے ساتھ سفر میں جانا پڑا تاکہ اس کے اس سفر کو کیمرے میں محفوظ کروں۔ یورپ کی سیاحت کے دوران ویانا میں ہماری ملاقات پناہ گزینوں کے ذمہ دار اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار سے ہوئی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صرف 2 دن کے لیے بوسنیا ہو کر آئیے اور وہاں کی خانہ جنگی کی بھی تصویریں لے لیجیے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے خانہ جنگی کی اتنی تصویریں اتاری ہیں جو بہت سی جنگوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جب میں اپنے ہوٹل میں واپس آیا تو اس شب ٹیلی ویژن پر بوسنیا کی خبریں دیکھ کر میری رائے بدل گئی۔ ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ سرائیو میں خواتین اور معصوم بچوں نے روٹی حاصل کرنے کے لیے جو لائن لگائی تھی اس پر سربوں نے زبردست گولہ باری کی۔ اس خبر نے میرے احساسات کو جھنجھوڑ دیا، اس لیے کہ افغانستان اور دوسرے مقامات پر بے گناہ بچے اور عورتیں جنگ میں قتل ہوئے۔
لیکن اصل مقابلہ مردوں کا مردوں سے تھا۔ لیکن بوسنیا میں جنگ ہو رہی تھی وہ تو مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ہر اس چیز کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے تھا۔ یہ جنگ سراسر ایک بھیانک نسلی جنگ تھی۔ دوسرے دن میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کام کرنے والے اس دوست کے پاس دوبارہ پہنچا تاکہ سرائیو جانے کا پروگرام ترتیب دیا جائے۔ سرائیو پہنچنے کے دوسرے ہی دن ہم نے بڑے ہولناک مناظر دیکھے۔ فرانسیسی بختر بند گاڑی میں بیٹھ کر میں ایئرپورٹ کے راستے میں واقع اسپتال گیا تاکہ وہاں کے مناظر کو کیمرے میں محفوظ کر سکوں۔ ہسپتال پہنچا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ سرب فوجی اسپتال پر زبردست گولہ باری کر رہے ہیں۔ ہسپتال سے باہر ایک زخمی کو ہم نے فوراً اندر پہنچایا۔ فرانسیسی محافظ دستے تو واپس چلے گئے، ہم وہی اسپتال میں ٹھہر گئے اور تقریباً 16 گھنٹے ان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ ہم نے گزارے جو کھانے پینے سے بے پرواہ ہو کر شب و روز انتہائی توجہ اور محنت سے مریضوں کے علاج میں مشغول تھے۔ انہیں آپریشن کے لیے ضروری اور بنیادی سامان نہیں مل رہے تھے۔ ان کے پاس انجیکشن اور دوائیں نہیں تھی، آکسیجن کی شدید کمی تھی۔ پانی اور بجلی سے بھی یہ اسپتال محروم تھا۔ بجلی کے بجائے موم بتی سے کام لیا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں آپریشن کے وسائل اور جدید ترین مشینیں موجود تھیں، لیکن بجلی نہ ہونے سے سب بیکار تھی۔ دوسری طرف سرب فوجیوں کی مسلسل گولہ باری نے سارا نظام درہم برہم کر رکھا تھا۔ آکسیجن کے سلنڈر خالی رکھے ہوئے تھے۔ 4 مہینے سے یہ صورتحال تھی۔ ہم نے اقوام متحدہ کے دفتر میں فون کر کے دریافت کیا کہ کیا آکسیجن کا انتظام ہو سکتا ہے، کیا اسپتال میں مریضوں کو غذائی اشیاء مہیا کی جا سکتی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے افسران نے یہ عذر کیا کہ اگر ہم کسی ٹرک کے ذریعے یہ سامان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو سرب فوجیں اپنی گولہ باری سے اس کو ناکام بنا دیں گی۔ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 13 ٹرک ہیں جن میں غذائی اشیاء لدی ہوئی ہیں۔ ہم کسی ایک ٹرک سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے وہاں موجود بوسنیا کے مسلمان فوجیوں سے ایک ٹرک حاصل کیا اور ان کے تعاون سے ٹرک کو سفید رنگ سے رنگ دیا اور اس کے ہر طرف اقوام متحدہ کا مونوگرام بنا دیا۔ ہم نے اسپتال کو درکار اشیاء کی فہرست بنائی، پھر اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر سے غذائی اور طبی ساز و سامان لیا اور خود ڈرائیور بن کر ٹرک سے ایئرپورٹ کے راستے سربوں کی چوکیوں سے گزرتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے۔ سربوں نے ہم سے تعارض نہیں کیا۔ سربوں کی وحشیانہ گولہ باری سے بچ کر صحیح سلامت اسپتال تک پہنچنا ایک معجزہ ہی تھا۔ اگر ہم اپنے کو غیر ملکی صحافی بتا دیتے تو سرب ہمیں یقیناً گولیوں سے اڑا دیتے، اس لیے کہ 20ویں صدی کی جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحافی سربوں کی گولیوں سے ہی مارے گئے ہیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص مقصد سے بھیجا ہے۔ میں نے 3 دن کے بجائے مزید 3 ہفتے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ میرے قیام کا تیسرا اور آخری ہفتہ تھا جب مجھے ضروری تصویریں اتارنی تھی کہ اچانک ایک کمین گاہ سے مجھ پر گولیاں چلائی گئی جو میرے ایک بازو اور ٹانگ میں لگی۔ بوسنیا کے مسلمان ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد پہنچائی۔ اس کے بعد مکمل علاج کے لیے جرمنی چلا گیا، جہاں امریکی اسپتال میں 1.5-2 مہینے علاج کی غرض سے مقیم رہا۔ ڈاکٹروں نے زخم دیکھ کر بتایا کہ اگر 2 سال تک اچھی طرح علاج ہو تو آپ چل پھر سکتے ہو، لیکن میں نے ان کے ہدایات کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے بوسنیا میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ چنانچہ میں نے پلاسٹک کے تھیلوں سے اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا اور پھر ہسپتال پہنچ گیا۔ 1 مہینے کے اندر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جرمنی ہی سے میں نے بوسنیا کے لیے دوائیں جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ جب ضروری دواؤں کی اچھی خاصی مقدار جمع ہو گئی تو میں بوسنیا واپس چلا گیا۔ یہاں مجھے ایک عجیب و غریب تجربے سے گزرنا پڑا جس سے مجھے بہت غیر معمولی نفسیاتی صدمہ پہنچا۔ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ بوسنیا کا ایک چھوٹا سا شہر سرب فوجوں کے محاصرے میں ہے۔ میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ بوسنیا کی فوج نے میرے اس فیصلے کی مخالفت کی اور متنبہ کیا کہ آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ہر طرف سربی فوج گاتھ لگائے بیٹھی ہے، یقیناً وہ آپ کو گولیوں سے بھون دیں گے۔
آپ یہ سفر نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ سفر خودکشی کے مترادف ہے، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ ہم رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جب اچھی طرح تاریکی چھا گئی تو ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سر فوجیوں نے ہم پر گولیوں کی بوچھار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم جس موٹر پر سوار تھے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم واپس آ گئے، دوسری موٹر لی اور ایک دوسرے راستے کا انتخاب کیا جہاں سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وحشت ناک جنگ کے اس جہنم میں ہم نے 4 خواتین کو دیکھا جو ایک دوسرے کو سہارا دے کر چل رہی تھیں۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ خواتین اپنے جسموں کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ مسلمان خواتین ہیں۔ سر فوجی مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسلمان خواتین اور مردوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خواتین سربوں سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم مدد کے لیے پہنچیں تو سربوں کی گولیوں کا شکار ہو جائیں۔ ہم نے یہ بات حیرت کے ساتھ نوٹ کی کہ ان خواتین میں سے ایک کے جسم سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں موٹر سے اترا اور میرے ساتھ ڈرائیور بھی اتر گیا۔ یہ خواتین شدت تکلیف سے بری طرح چیخ رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ ہم جب ان خواتین کے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں ایک بچی 12 سال کی اور دوسری 13 سال کی ہے۔ ایک لڑکی کے جسم سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس بچی کو اپنی موٹر میں سوار کر لیا۔ خاتون جس کی بچی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا بڑی مضطرب تھی۔ ڈرائیور نے اس کو بتایا کہ یہ ڈاکٹر ہیں۔ میں نے اس بچی کو فوری طبی امداد پہنچانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ اس کی حالت بہت سنگین ہو رہی تھی۔ مجھے ابتدائی طبی امداد کی تربیت مل چکی تھی جو اس موقع پر کام آئی۔ میں نے جب اس بچی کو دیکھا تو مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ ناقابل فراموش واقعہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ اس بچی کی ماں نے مجھے بتایا کہ سر فوجیوں نے اس کے ساتھ بڑی درندگی کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد سے یہ بچی بے ہوش ہے اور قریب المرگ ہے، نبض بھی کمزور تھی۔ بچی کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ سربوں نے ان کی مسلمان بستی پر حملہ کیا۔ تمام مردوں اور بچوں کو انہوں نے ان کے رشتہ داروں کے سامنے ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر ان درندوں نے بستی کی خواتین اور بچیوں کی عصمت دری کی۔ 50 سے زائد سرب فوجیوں نے ہمارے سامنے اس بچی کی عصمت دری کی۔ اس کے باوجود بھی ان کی تسکین نہیں ہوئی تو بچی کو اپنے ساتھ لے گئے اور کئی دن کے بعد اس حال میں واپس کیا۔ پھر ان درندوں نے متعدد بار ان دونوں بچیوں کی ماؤں کی عصمت دری کی۔ آخرکار ہم لوگوں نے رات کے اندھیرے میں اس گاؤں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بچیاں شدید تکلیف سے دوچار تھیں، پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کو اٹھا کر ہم لوگ اس گاؤں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہولناک واقعہ سن کر میں برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ذات کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں اس طرح رونے لگا جیسے میری بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میں نے یہ محسوس کیا ان انسانوں کو بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی یکسر تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ انسان ہیں۔ بچپن میں مجھے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بھی ہم نے یہی سیکھا تھا۔ خاص طور پر بوسنیا کے قیام کے دوران اس کا مشاہدہ زیادہ ہوا۔ میں نے اس بچی کو بوسنیا کے اس اسپتال میں داخل کروا دیا جو خواتین کے لیے تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح کی عصمت دری کے کئی کیس ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک شب میں پیش آیا تھا۔ بوسنیا میں مسلمان صحافیوں کے ساتھ ملاقات رہتی تھی۔ ایک سعودی صحافی سے دیر تک اسلام اور مسلمانوں سے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ میری باتیں سن کر اس صحافی نے وہی کہا جو بیروت کی مسجد کے امام نے کہا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ کا دل تو مسلمان ہے۔ آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام سے متعلق بہت سے سوالات کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ مسلمان صحافی کا یہ جملہ اس وقت سے میرے ذہن میں گردش کرتا رہا ہے۔ میں نے بوسنیا کے قیام کے دوران ایک مسلمان خاندان کو امریکہ علاج کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ اس خاندان کے سرپرست کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ ان کا ایک گردہ بالکل بیکار ہو گیا تھا۔
جس اسپتال میں ہم نے اس خاندان کے سربراہ کو علاج کے لیے داخل کیا تھا وہاں سے ہمارا برابر رابطہ رہا۔ اس دوران میں نے قرآن شریف کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ بہتر طریقے سے براہ راست اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکوں۔ قرآن مجید میں چند ہی دنوں میں مجھے اپنے سوالوں کا جواب تشفی بخش مل گیا، جس کے لیے میں برسوں سے پریشان تھا اور مجھے انجیل اور اس کے عالموں نے مایوس کر دیا تھا۔ میں بوسنیا واپس آیا تو تیسرے دن اس خاندان سے ملنے اسپتال گیا تاکہ ان کے حالات معلوم کروں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مریض ہونے کے باوجود وہ یہاں قریبی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اس بوسنی مسلمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس وقت میں نے بڑے تاثر سے کہا کہ آپ کے دین اسلام میں سب کچھ ہے اور یہی اصل دین ہے جس پر پوری انسانیت کی نجات کا انحصار ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ اندر سے مجھے شدید خواہش ہو رہی تھی کہ اپنے اسلام کا اعلان کروں اور ابھی گھر جا کر نمازیں پڑھنے لگوں۔ میں جب گھر واپس آیا تو دوسرے دن اس بوسنی مسلمان کے انتقال کی افسوسناک اطلاع ملی۔ میں تیزی سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہم سے پہلے اس شہر میں موجود مسلمانوں کی بڑی تعداد تجہیز و تکفین کے لیے پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو بھارت، پاکستان، سعودی عرب، کویت اور دیگر اسلامی ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کوئی رشتہ داری مرحوم سے نہیں تھی، لیکن وہ سب اس طرح شریک تھے جیسے یہ ان کے خاندان کے فرد اور بزرگ ہوں۔ ہر شخص اس خاندان کے افراد کی دلجوئی اور تسکین کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ ہر شخص متاثر اور غمگین تھا۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ جب مرحوم بوسنی دوست عثمان کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا، میں نے عین اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اسی لمحے میری زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صرف بوسنیا ہی نہیں، میرے اندر دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ سب میرے بھائی ہیں اور اسلامی اخوت عالمگیر ہے۔